الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جنت کی تیاری کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایسی آیات کریمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہو رہی تھی، وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا، مطلب وحی ختم ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ مبارک کیا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اللہ ہم میں اضافہ فرما، ہمیں کم نہ کر، ہمیں عزتوں سے نواز، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں فضیلت عطا فرما، کسی اور کو ہم پر فضیلت نہ دے، اور ہمیں اپنی رضا سے نواز۔ پھر کہا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئیں، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ 10 آیتیں نازل ہوئیں، وہ 10 آیتیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مومنون یہ 18واں پارہ کی ایک صورت ہے، اور ترتیب کے حساب سے قرآن پاک کی 23ویں صورت ہے سورہ مومنون۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق جو مفسرین نے مختلف کلام کیے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جنت کی تیاری کے لیے قرآن پاک نے ہمیں کیسی رہنمائی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ آیت کریمہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون۔ میں جو ترجمہ پڑھوں گا، ٹرانسلیشن جو ہے وہ کنز الایمان شریف سے ہے، جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن ہے۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہاں فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور فلاح کے حوالے سے جو لغت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں تو فلاح سے جامع کوئی ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فلاح کسی جزوی یا ادھوری، پارشلی انکمپلیٹ کامیابی کا نام نہیں، بلکہ یہ لفظ دنیا اور آخرت میں مکمل کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ فلاح، یہاں لفظ فلاح کا استعمال ہوا قرآن پاک میں، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اور فلاح کا تصور یا فلاح کا جو معنی ہے اور اس کی جو وسعت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو کتنا جامع لفظ ہے۔ اب ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سے مومن ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا صحرا جن کے سروں پر سجایا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں۔ یعنی یہ پہلا وصف قرآن پاک ان کا بیان کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی آپ کو کرتا چلوں گا کہ نماز میں گر گرانے سے ہمارے مفسرین نے کیا مراد لی، کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا
یعنی جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں, اب نماز میں گر گرانا کیا ہے اس کی وضاحت ہم سن رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں, یعنی سنیں بھی اور اپنے آپ کو مطلب ریکٹیفائی بھی کرتے جائیں, اپنے آپ کو درست بھی کرتے جائیں, تاکہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں جیسی نماز ہم سے اللہ عز و جل قرآن پاک میں جسی نماز کا ہم سے ارشاد فرماتا ہے. اور فلاح پانے والے مومنین کے حوالے سے جو ارشاد ہوا کہ اور بعد مفسر نے فرمایا نماز میں خشوع, خاشعون ہے نا, خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو, نماز میں دل لگا ہوا ہو, دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو, اور نظر جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نظر جو ہے نا وہ جائے نماز سے باہر, یعنی کہ ہم جہاں نماز پڑھیں ہیں تو نماز کے اس میں یہ ہے کہ جب ہم قیام کرتے ہیں سورہ فاتحہ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. لوگ یہاں وہاں دیکھتے رہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اور گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے. آدمی یوں ادھر دیکھتا ہے ادھر کون آیا ہو. بھائی خدا کے بندو, اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو, ناف کے نیچے تم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, نماز پڑھو اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو, اپنے رب کے آگے کچھ التجائیں کر رہے ہو, اس رب کے آگے حاضر ہو کر قرآن پڑھ رہے ہو, تو یہاں وہاں دیکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہیے. بلکہ ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا. جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ داڑھی کے بالوں سے جیسے کھیل رہے ہیں, تو کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء سے اس کا خشوع ظاہر ہوتا. اب غور کیجئے, دیکھیں جو اندر ہوتا ہے نا اس کا باہر ہوتا ہے. نہیں کہ دل میں ہونا چاہیے جناب, یہ تو دل میں ہونا چاہیے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ظاہر سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اب یہ مجھے بتائیے, آپ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ چائے کا پیالہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ چائے کا پیالہ ہو, اور اب آپ چائے کے پیالے کو پکڑیں, چائے کے کپ کو پکڑیں, گرم ہے جھٹکا لگا, گرم ہے. کیوں گرم ہے؟ اندر گرم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائے کے اندر ٹھنڈی ہو اور اس کا کپ گرم ہو؟ جو اندر ہوگا وہی باہر ظاہر ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چائے اندر میں ٹھنڈی ہو اور کپ گرم ہو. تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے. اندر کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے بعض عورتیں بے باک ہیں, کہتی ہیں کہ جناب پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. بھائی پردہ دل کا ہونا چاہیے تو قرآن کی آیتیں جن میں حجاب کا بیان ہے اور سارے جو پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں, یہ پھر کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں کیا حکم آپ سوچیں گے؟ پھر اگر اس کے آگے بڑھے تو اور مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ مطلب ضرورت ہے. آپ اگر ہم بے عمل ہیں, ہم اگر مطلب سستی کرتے ہیں, ہم کو شریعت کے احکامات کو ماننے, احکامات پر عمل کرنے میں ہماری اگر کہیں کمزوریاں ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں جناب کہ اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ مطلب ہے. مطلب واضح ہوتا ہے, مگر چونکہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنے عمل کو کوئی پروٹیکٹ دینے کے لیے, فضول قسم کا پروٹیکٹ اور غیر واجب پروٹیکٹ دینے کے لیے میں اپنی طرف سے اس کی الٹی سیدھی تعویلیں کرتا رہتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مفسرین نے جو قرآن مجید کی آیتوں کو, سینکڑوں برس پرانے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کے تحت انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, ان کو سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو کیسے سمجھا تھا. وہ بہت اچھا قرآن سمجھتے تھے. تو بات چلی تھی وہ خشوع سے, اس لیے تھوڑا سا وہ میں آگے نکل گیا. آتے ہیں دوبارہ نماز کی خشوع, نماز کی خشیعت کی طرف. خشوع اور خضوع کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس معاملے میں ہمارے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی لکھتے ہیں, جب آپ نماز پڑھیں تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے, گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی فضول کام نہ کرے. عبث کہتے ہیں, عین با سا, عبث, کوئی فضول کام نہ کرے, اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں, یوں جیسے کہ وہ نہیں رومال جیسے لٹکا دیا, ایک ادھر لٹا کرائے ادھر لٹا کرائے, اور آپس سے ملے نہ ہو. انگلیاں نہ چٹکھائے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب جیسے تراویح میں لمبی قرات ہو رہی ہوتی ہے, اب یہ تو منع ہے نا, ٹھیک ہے, یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خشوع کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے. انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے. بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے, اس کا منع کیا گیا ہے. تو یہ نماز کی خشیت کے بارے میں نے چند
مدنی پھول عرض کیے، اس کی بہت وسعت آ سکتی ہے۔ بزرگوں کی نمازوں کا احوال یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت یہاں بیان کی جا سکتی ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نمازوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، اور اولیاء بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں۔ ایسے نماز پڑھتے جیسے کہ ڈنڈی گڑی ہوئی ہے، بانس جیسے گاڑ، صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بانس گاڑ دیا۔ ایسی نماز میں انہماک ہوا کرتا تھا، اور نماز میں اس قدر خشیت ہوا کرتی تھی۔ ہمیں تو نماز میں سارے کام یاد آ جایا کرتے ہیں۔ وہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کسی نے واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک کریانے کی دکان تھی۔ اب وہ کریانے والا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس تو چھٹانگ، آدھا چھٹانگ، پاؤ، آدھا پاؤ، ایسی چیزیں، وہ الائچی لے گیا تو کوئی لونگ لے گیا تو کوئی تج لے گیا، کوئی یہ گرم مسالہ لے گیا، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں زیرہ وغیرہ لے جاتے، تو وہ حساب کرتا رہتا ہے، تو ادھار بھی چلتا رہتا۔ اب یہ ادھار اس کا چل رہا تھا، تو یہ اس طرح اس کی دکان چلتی تھی۔ ایک دن اس کی عشاء کی جماعت چلی گئی، نماز پڑھتا تھا، مسجد ساتھی تھی دکان کے ساتھ، اس کی عشاء کی جماعت چلی گئی۔ اب یہ رونا شروع کیا اس نے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار بڑا مطلب خوف خدا والا آدمی ہے، اس کی جماعت چلی گئی، اس کو کیسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے نماز جماعت چلے جانے پر۔ لوگوں نے آ کر تعزیت کی کہ آپ کی جماعت چلی گئی، ہم آپ سے تعزیت۔ بولا یار جماعت جانے سے کون رو رہا ہے بھائی؟ وہ رونا ہے جیسے نا افسوس ہوتا ہے، یار جماعت چلی گئی یار، وہ نہیں جیسے کہ رونے جیسی شکل بنا لیتا ہے آدمی، تو وہ مطلب تعزیت کہ آپ کی جماعت فوت ہو گئی لوگوں کو۔ تو اس نے کہا بھائی جماعت جانے سے کون رو رہا ہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، امام صاحب 4 فرض پڑھتے تھے، اور میں ان 4 فرضوں کے درمیان اپنے پورے دن کا حساب بنا لیتا تھا۔ اب وہ امام صاحب کی جماعت چلی گئی، اب حساب کیسے بناؤں گا؟ یہ چوٹ کرنے کے لیے، صرف چوٹ کرنے کے لیے۔ اور بات یوں اتنی زیادہ فرق بھی نہیں رکھتی کہ ہمیں ویسے ہی نمازوں میں بہت سارے کام یاد آتے ہیں۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہماری پرواز ہی کہیں اور ہو جاتی ہے، ہم ایسے کام جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہاں واقعی ایسے کام جو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہو تو یاد آ جاتے ہیں، اور باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نماز ختم کرتے وہ کام پھر بھول گئے۔ ہماری نماز کا یہ علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشیت عطا فرمائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درست وضو کریں، پوری نماز کا درست طریقہ کار سیکھیں، اور درست قرآن کے ساتھ اللہ توفیق دے تو قرآن کو سمجھتے ہوئے، مشہور صورتیں بعض اوقات ہم قرآن مجید کی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہ توفیق دے تو ان صورتوں کے معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ اور اس کے پورا وہ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ذہن میں آپ کے رہے گا۔ اسی طرح سورہ ناس، سورہ فلق اور بہت ساری صورتیں ہیں، ہم مطلب کہ سورہ بقرہ سے اگر آپ نے کچھ پڑھا، سورہ یاسین اگر آپ نے پڑھی، سورہ رحمان اگر آپ نے پڑھی، تو جو کچھ پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ ایک میں حسن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک نماز میں لطف اور سرور اور لذت پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سمجھ کر قرآن پاک نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واقعیتاً نماز میں سرور آئے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اپنے رب کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں، یہ لطف کے لیے کہہ رہا ہوں، سرور کے لیے کہہ رہا ہوں، مزے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک کیفیت ملے گی۔ اسی میں نظر کی حفاظت کا بھی میرے ابھی ذہن میں یہ روایت آئی کہ جو کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ایسی عبادت کی لذت ملتی ہے۔ تو خشوع پانے کے لیے اپنے آپ کو کئی ایسے ماحول سے فارغ کریں، انشاءاللہ نماز میں بڑی خشیت نصیب ہوگی۔ اور بھی اس پہ بہت سارا مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن پھر ساری باتیں مزید رہ جائیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے اوصاف ارشاد فرماتا ہے، اور جو کسی بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی ہر لغو و باطل سے مجتنب رہتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت اور پیارا ارشاد ہے ہمارے رب کریم کا، یعنی یہ جو لوگ جو فلاح پانے والے مومنین ہیں، ان کے اوصاف گویا یہ بیان ہوئے کہ وہ جو اپنی جو کسی بیہودہ بات کی طرف
التفات نہیں کرتے. یعنی آپ التفات کا لفظ اعلیٰ حضرت کی آپ ترجمے پہ غور کریں گے. لفظ التفات یعنی کسی بےہدہ لفظ کام میں پڑھنا تو کجا. یہ وہ نیک مسلمان ہیں جو التفات بھی نہیں کرتے. کہتے دیکھ اب میں دیکھتا ہی نہیں ہوں اس طرف. آدمی نہیں کہتے یار ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے اس طرف. نہیں بھائی میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, چھوڑو نا یار, پڑھنا تو بڑی دور کی بات. یعنی التفات ہی نہیں کرتے. یار آپ التفات تو کریں, ہماری تو توجہ تو کریں, توجہ ہی نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ جو کسی بےہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, یہ فلاح پانے والے مومن کی علامت ہے. ہم کس قدر بےہدہ کاموں میں پڑے رہتے ہیں. بےہدگی کی انتہا اگر میں کہوں کہ ہم میں سے کئی کرتے ہیں تو شاید تعجب نہیں ہوگا. ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, ہماری منگنیوں میں کیا ہوتا ہے, ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو خیر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور اسکرین پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا عورتیں نظر نہیں آتی؟ یعنی بے پردہ عورت کو غیر محرم نامحرم عورت جو بے پردہ ہم آتی ہے اس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت تو نہیں دی ہے, بلکہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے. موسیقی میوزک اس کے خلاف تو ویسے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا تھا. تو کیا آپ مطلب ہمارے اس اسکرین پر ٹی وی کے جو اسکرین ہے, کیا اس سے اس کے اسپیکروں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں کیا بےہدگی میں مبتلا نہیں ہیں, گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ ایک تو بےہدہ کام ہوتا ہے یار, بےہدہ کام ہے, بس بےہدہ کام کی طرف التفات نہیں کرتے تو گناہوں میں پڑنا تو بڑی دور کی بات ٹھہری. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے. میں تو قرآن کی آیتوں سے جو مضامین میں نے تفاسیر میں پڑھے اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اب نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بچیں گے, بےہدہ بات کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے, توجہ نہیں کریں گے. فیضان مدینہ آ جاؤ یار, آ جاؤ فیضان مدینہ. انشاءاللہ یہاں آپ کو مدینہ مدینہ ماحول ملے گا اللہ نے چاہا تو. مسجد میں جا کر بیٹھ جائیے, اللہ کا ذکر کیجئے. آپ فارغ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ فارغ ہیں درود شریف پڑھیے, فارغ ہو یا نہ ہو ذکر اللہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, لیکن ایک ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, درود شریف پڑھیے, ذکر اللہ کیجئے, تسبیح پڑھ لیجئے. ایک بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں, الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں, کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیں, 100 دفعہ یہ پڑھ لیں. قرآن کھول کر بیٹھ جائیے, دینی کتابیں کھول کر بیٹھ جائیے. گھر میں نماز کے احکام رکھیے, پردے کے بارے میں سوال جواب رکھیے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھیے, نیکی کی دعوت رکھیے, غیبت کی تباہ کاریاں رکھیے. یہ مقتوط المدینہ نے مدنی تحفہ بھی دیا ہے. یہ مقتوط المدینہ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ مدنی تحفہ ہمارے عاشقان ماہ رمضان کے لیے نکالا ہے. اس سے 5 VCDs ہیں. کتنی؟ 5 VCDs ہیں, صرف 75 روپیز. یہ تحفہ ہے, مدنی تحفہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تحفہ ہے, اس کو لینے کی کوشش کیجئے. یہ دیکھیے VCDs دیکھ لیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک میں بالخصوص اللہ نے جا تو کسی لمحے آپ کو ایسا بور نہیں ہونے دے گا, آپ کو ہر وقت چینج نظر آتا رہے گا, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں بےہدہ اور گناہوں برے ماحول سے اور کاموں سے محفوظ فرمائے. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کے کام کرتے ہیں. اس کے تحت لکھا گیا کہ اس کے پابند ہیں اور مداومت یعنی ہمیشہ ادا کرتے ہیں. اگر زکوٰۃ میں دینے میں آپ نے سستی کی ہے تو زکوٰۃ بھی دینے کی کوشش کیجیے کہ زکوٰۃ بھی وقت پر پوری طرح ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنا نصیب فرمائے. زکوٰۃ جو بھی کیلکولیشن آپ چاہتے ہے وہ کیلکولیٹ کریں. سونے کا دام بھی بڑھ گیا ہے, مطلب یوں زکوٰۃ ہر سال بڑھ ہی جاتی ہے, تو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے صحیح طور پر اور جہاں دینا ہے جس کو دینا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ استثناء آ گیا, مگر علی ازواجہم اپنی بیبیوں, او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. خواہش پوری کرنے کی جو ایک انسان کی ایک ہوتی ہے, اس کے لیے 2 راستے بیان کیے گئے, بیویاں
جو آپ کے نکاح میں ہیں، اور شرعی جو باندیاں ہوتی ہیں، باندیوں کا تو ابھی جو وہ نہیں ہے دور، تو بیویاں، مطلب 2 صورتیں قرآن پاک نے بیان کی، اس کے علاوہ سارے راستے بند کر دیے، بلکہ آگے ارشاد ہوا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور تو جو ان 2 کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے برنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ یہاں بڑی وضاحتیں ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق کی، اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ یعنی مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے اور اپنی امانتوں کو پورا کرے، یہ اس کی امتیازی شان ہے۔ وعدہ، میں نے وعدے اور امانت سے متعلق پچھلے دنوں الحمدللہ آپ کو کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم اپنا وعدہ پورا کریں، جو کمینڈمنٹ، ڈس کمینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، جو بات کی، اور اسی طرح ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو بھی پورا کریں اور امانتیں ادا کریں۔ خیانت کا جو ایک بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک ہے کہ کوئی کسی پر اب بھروسہ نہیں کرتا، آپ کے سامنے ہے، مطلب ایسا حال ہے کہ بیوی اگر شوہر کو پیسے رکھواتی ہے تو کہتی ہے دیکھو خرچ نہیں کر دینا، کھا نہیں جانا۔ شوہر بیوی کو پیسے دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ کہیں آگے پیچھے نہ کر دے۔ باپ بیٹے پر پیسوں کے حوالے سے، اپنی پراپرٹی اسیٹس کے حوالے سے بدقسمتی سے اعتماد کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اور بیٹا باپ کے معاملے میں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی فیملی کا ایک آپ کے سامنے وہ جائزہ پیش کیا کہ باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، آپس میں بھائی بہنوں میں بھی اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، الماریاں لاک کر کے رکھیں گے کہ کوئی نکال نہ لے۔ اعتماد کی فضا جیسے ہمارے یہاں ختم سی ہو گئی ہے۔ کیسا ماحول آ گیا کہ مطلب کہ ماں کو اولاد پر اعتماد نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ بیوی بعضوں کہتی ہے کیا میرے سے چھپاتے رہتے ہو، کیا میں چھپاتے رہتا ہوں، کیا بولے گے، کیا کروں، 2-4 دفعہ بتا کر پچھتا رہا ہوں، اب نہیں بتاتا۔ مطلب بیوی بات چیزیں شوہر سے چھپائے تو کیا تعجب۔ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ اب میں نے کہا اعتماد کریں تو ظاہر ہے کہ اب ہم اپنا ایسا کریکٹر ڈیولپ کریں، ایسا کریکٹر ہم اپنا مطلب کہ ابھاریں کہ لوگوں کو کھائی نہ کھائی ہم پر اعتماد ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل ایسے لوگ ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن بس اس کے کریکٹر کو پہچانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جیسے اس بات کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ بعض جن کو کیش کا کام ہوتا ہے دکان پر، وہ رابطہ کرتے ہیں دعوت اسلامی کا کوئی موبائل لکھ دو، بس دیکھیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، شیطان سب کے ساتھ ہے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہر جگہ ہونا چاہیے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض جگہوں پر اس طرح کا اعتماد آدمی پر، اس کا کریکٹر اعتماد کروا دیتا ہے کہ ہاں یار اس پر اعتماد کرنا، یہ بات کر رہا ہے یہ سچ کر رہا ہوگا، اس کا کریکٹر بتاتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ گیٹ اپ بھی بعض اوقات ڈکلیئر کر دیتا ہے، اس کا ملنا جلنا بات چیت کا انداز کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بھی طے ہے کہ بات چیت کے انداز میں بعض اوقات دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگلا مجھ پر اعتماد کر لے اور میں اپنا کام پورا کر لوں، تو جینے کی خواہشیں تو کچھ پہچان پیدا کر۔ البتہ اعتماد، اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے اعتماد کو بحال ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کیا کہ وہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں ان کے بارے میں آیا کہ نمازوں میں گر گراتے ہیں، بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدے اور اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اوپر نماز کا ذکر تھا، اوپر گر گرانا تھا، خشوع تھا، خشوع اور خشیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب جو فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات اور سنن اور نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تفسیر خزانہ عرفان میں بیان کر رہا ہوں کہ وقتوں میں پڑھنا ہے، جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں پڑھیں، پہلی بات۔ پھر ان کے شرائط، نماز کی شرائط جو ہیں ان شرائط کو پورا کریں،
کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، نماز کے احکام میں لکھی ہوئی ہیں۔ نماز کے فرائض، شرائط الگ ہیں، فرائض الگ ہیں۔ نماز کے شرائط پوری کریں، نماز کے فرائض پورے کریں، ان کے واجبات پورے کریں۔ نماز میں بہت سارے واجبات ہیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، نماز میں شرائط بھی ہیں، نماز میں سنتیں بھی ہیں، نماز میں مستحبات بھی ہیں، نماز کے مکروہات بھی ہیں، کوئی بات مکروہ تحریمی ہے، کوئی بات مکروہ تنزیہی ہے، اور اس طرح کے کئی احکامات نماز کے ہیں۔ آپ نماز کے احکام کتاب لے لیجئے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طرح سنو نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ یہ ہوئی 9 آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ قرآن آگے فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ اولئک، یہی لوگ وارث ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ کتنا پیارا، کتنی پیاری بشارت ہے، فردوس کی میراث پائیں گے۔ جب انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں نا، اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے یار یہ چلی نہ جائے، یہ کھو نہ جائے، یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ جنت میں نے پہلے جنت پہ غم نہیں ہے، جنت میں حزن نہیں ہے۔ تو ارشاد کیا ہوا کہ یہی لوگ وارث ہیں، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ کیسی میراث ہوگی؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی حفاظت، نماز کی نگہبانی، نماز میں خشوع اور خضوع، زکوٰۃ ادا کر دینا، بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا، بے ہدا کاموں کی طرف التفات نہیں کرنا، اس میں آپ بری صحبت سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ مطلب ہر اس چیز سے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارے، کوشش کریں کہ ہم ان سے بچیں گے۔ اپنے وعدوں کی، اپنی امانت کی حفاظت کریں، پاسداری کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، حیا والے کام کریں، جس میں حیا ہو وہ کام کریں، جب بھی حیائی ہو اس کو ترک کر دیں، اور نماز اپنے وقت میں اس کے پورے شرائط، فرائض، آداب کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت شامل حال رہی، جنت و فردوس میں آقا کا پروس نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں آقا کا پروس پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ يا